کبھی کبھی دل کی گہرائیوں سے نکلی ایک آہ، ایک آنسو، ایک خاموش التجا ایسی طاقت رکھتی ہے کہ وہ سیدھی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ دعا انسان اور رب کے درمیان وہ رشتہ ہے جس میں کوئی پردہ نہیں، کوئی شرط نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر قبول ہو تو اس کی پہچان کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں دعا کی قبولیت کی وہ نشانیاں جو اہل دل نے بتائی ہیں۔ انسان جب دنیاوی دروازوں پر تھک جاتا ہے، جب ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور جب ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، تب اس کے لبوں پر ایک ہی صدا رہ جاتی ہے، اے میرے اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ خالق سے براہ راست جڑتا ہے۔ دعا انسان اور اللہ کے درمیان سب سے حسین رازدارانہ گفتگو ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ آئیے قرآن و حدیث اور اہل علم کی روشنی میں دعا کی قبولیت کی نشانیاں تفصیل سے جانتے ہیں۔ نمبر 1، دل میں غیر معمولی سکون اور نور کا اترنا۔ جب دعا کرتے وقت یا اس کے بعد دل پر عجیب سا سکون، روشنی اور اطمینان چھا جائے تو یہ قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ دعا رب کے حضور جا پہنچی ہے۔ نمبر 2، دعا کے وقت رونا اور دل کا نرم ہونا۔ اگر دعا کے دوران آنکھیں بے اختیار نم ہو جائے اور دل نرمی اختیار کرے تو یہ رحمت کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی۔ آنکھوں کے آنسو دعا کی قبولیت کی بشارت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، زبان پر الفاظ کا خود بخود آ جانا۔ کبھی کبھی انسان دعا مانگنے بیٹھتا ہے اور وہ الفاظ مانگ لیتا ہے جو اس کے ذہن میں بھی نہیں تھے۔ یہ کیفیت اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ خود اپنے بندے کو مانگنا سکھا رہا ہے۔ یہ نشانی بہت خاص ہے کیونکہ یہ دعا کی براہ راست رہنمائی ہے۔ نمبر 4، بار بار ایک ہی دعا کا دل میں آنا۔ اگر کوئی خاص دعا بار بار دل میں آتی ہے اور ہر حالت میں وہی دعا مانگنے کی طرف دل کھینچتا ہے تو یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو دعا بار بار دل میں ڈالی جائے وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ نمبر 5، خواب میں اشارے یا بشارت ملنا۔ بعض اوقات اللہ اپنے نیک بندوں کو خواب میں کوئی خوشخبری یا اطمینان بخش منظر دکھا دیتا ہے۔ یہ خواب شریعت کے مطابق ہو اور دل کو سکون دے تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن یاد رکھے خواب وہی نہیں ہے بلکہ ایک بشارت اور خوشبو کی مانند ہے۔ نمبر 6، اچانک اسباب کا میسر ہونا۔ دعا کے بعد اگر راستے کھلنے لگے، مشکلات آسان ہونے لگے اور ایسے اسباب پیدا ہوں جو انسان نے سوچے بھی نہ تھے تو یہ واضح نشانی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ اسباب خود بخود پیدا ہونا دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ دل میں یقین کا پیدا ہونا۔ دعا کے بعد دل میں یہ پختہ یقین آ جائے کہ میری دعا رد نہیں ہوگی تو یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا یقین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ وہ قبول کرے گا۔ یہ یقین ہی دعا کی روح ہے۔ نمبر 8، گناہوں سے دوری اور نیکی کی طرف رغبت بڑھ جانا۔ اگر دعا کے بعد انسان کا دل گناہوں سے اکتا جائے اور نیکی کی طرف کھنچنے لگے تو یہ قبولیت کی ایک پوشیدہ علامت ہے۔ دعا انسان کی روح کو پاک کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اعمال بھی بدلنے لگتے ہیں۔ نمبر 10، غیر متوقع مدد کا آ جانا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے بعد اچانک مدد آ جاتی ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ذریعے ہو یا کسی موقع کے ذریعے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو اس کی دعا کے بدلے عطا ہوتی ہے۔ نمبر 10، دعا کا اثر فوری طور پر نظر آنا یا مصیبت کا ٹل جانا۔ بعض دعائیں فوراً اثر دکھا دیتی ہیں، مثلاً بیماری میں بہتری، مصیبت کا ہٹ جانا یا دل کا بوجھ کم ہونا۔ یہ سب قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، مصیبت کو دور کرنے والی اور رحمت کو کھینچنے والی۔ یاد رکھے دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ جو فوراً مل جانا، جیسا مانگا جائے ویسا مل جائے۔ نمبر 2،
कुछ वक्त बाद मिलना अल्लाह बेहतर वक्त पर अता करता है। नंबर 3, बदले में बेहतर अता करना। नंबर 3, बदले में बेहतर अता करना। कभी दुनियावी हाजत पूरी ना हो लेकिन आखिरत के लिए अजीम अजर जमा हो जाए। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये अल्लाह पर यकीन और भरोसे का ऐलान है। अगर आपने दुआ दिल की गहराई से की है, आजिज़ी के साथ आंसू बहाए हैं और आपको मज़कूरा निशानियों में से कोई कैफियत नसीब हुई है, तो मुतमईन रहें, आपकी दुआ ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।